پراسرار جھونپڑی اور 3 بہنیں۔ گھنے اور سنسان جنگل میں صدیوں پرانی ایک جھونپڑی کھڑی تھی جس پر وقت کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ اس کی چھت پر کئی جمی تھی، دیواروں پر بیلیں لپٹی ہوئی تھیں اور کھڑکیوں سے زرد روشنی کی مدھم جھلکیاں نکلتی تھیں جو رات کی تاریکی میں مزید خوفناک منظر پیدا کرتی تھیں۔ جھونپڑی کے آس پاس پھیلے درختوں کی شاخیں ایسے محسوس ہوتیں جیسے کوئی ان کے پیچھے سے جھانک رہا ہو۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس جھونپڑی میں ایک جادوگر کی بدروح قید ہے جو اپنی آزادی کے لیے کسی کی قربانی کی منتظر ہے۔ 3 بہنیں ماہین، زرمین اور عروج اپنی بیوہ ماں کے ساتھ گاؤں کے کنارے رہتی تھیں۔ غربت نے ان کے صحن میں ڈیرے ڈال رکھے تھے مگر ان کے دل ہمت، سچائی اور رحم سے لبریز تھے۔ ان کے کانوں میں بچپن سے اس جھونپڑی کی کہانیاں گونجتی ہی تھیں اور ہر بار ان کہانیوں نے ان کے دل میں تجسس کی چنگاری کو شعلہ بنایا۔ ایک رات طوفان آیا، آسمان پر بجلی کڑکی اور بارش کی گرجدار بوندیں زمین کو بھگو گئیں۔ اسی رات تینوں بہنوں نے جھونپڑی کا راز جاننے کا عزم کر لیا۔ ماہین کے ہاتھ میں چراغ تھا جو بارش میں کانپتا ہوا اندھیرے کو چیر رہا تھا۔ زرمین نے اپنے والد کی جادوئی کتاب کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور عروج نے اپنے باپ کا دیا ہوا خنجر مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ رستے میں درختوں کی شاخیں ان کے کپڑوں کو پکڑنے کی کوشش کرتیں، زمین کی کیچڑ ان کے قدم روکنے کی کوشش کرتی مگر وہ اپنے ارادے میں پختہ تھیں۔ جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر اچانک دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ ایک یک بجتا ہوا کے جھونکے نے ان کے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ جھونپڑی کے اندر قدم رکھتے ہی انہیں ایک پراسرار خوشبو محسوس ہوئی جو گلاب اور مٹی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ دیواروں پر مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے اور ایک پرانی میز پر موم بتی کی لو ٹمٹما رہی تھی۔ اچانک فضا میں گونجتی ایک گرجدار آواز ابھری، کون ہے جو صدیوں کی خاموشی کو توڑنے آیا ہے؟ دھند میں لپٹا ایک سایہ کمرے کے کونے سے نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ ایک جادوگر کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دھک رہی تھیں اور اس کے چہرے پر صدیوں کی اذیت کے آثار تھے۔ اس نے کہا، تم نے میرا سکون چھینا ہے۔ اگر تم میری روح کو آزادی دلانا چاہتی ہو تو 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ جو ناکام ہوگا وہ اس جھونپڑی کا قیدی بن جائے گا۔ پہلی آزمائش، جنگل کے سب سے تاریک حصے سے کالا گلاب لانا جو صرف بے خوف دل کو نظر آتا ہے۔ بہنیں جنگل کے گہرے حصے میں اتریں، سائے ان کے پیچھے پیچھے چلتے،
ہوا میں عجیب سرگوشیاں سنائی دیتیں، درختوں کی شاخیں ان پر جھک جاتیں۔ ماہین نے چراغ کی لو بلند کی اور آخر کار کالا گلاب چمکتا دکھائی دیا۔ اس نے ہمت سے گلاب توڑ لیا۔ دوسری آزمائش، خاموش جھیل سے چاند کا عکس شیشی میں قید کرنا۔ جھیل پر چاند کا عکس لرز رہا تھا۔ زرمین نے کتاب کھولی، قدیم منتر پڑھا، پانی تھما اور عکس ٹھہر گیا۔ اس نے شیشی میں عکس قید کیا مگر پانی نے ہاتھ نکلنے اور انہیں کھینچنے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ باہر نکلی۔ تیسری آزمائش، اپنی سب سے قیمتی شے قربان کرنا۔ ماہین نے ماں کی انگوٹھی، زرمین کے والد کی کتاب اور عروج نے اپنے خنجر کو زمین پر رکھا۔ زمین لرزی، جھونپڑی کی دیواریں گرنے لگیں، جادوگر کی روح دھنگ میں تحلیل ہو گئی۔ مگر زمین شک ہوئی اور عروج اس میں سما گئی۔ ماہین اور زرمین کی چیخیں رات کی خاموشی میں گونجتی رہیں۔ جہاں عروج نے قربانی دی، وہاں صبح ہوتے ہی ایک خوبصورت باغیچہ اگ آیا۔ ہر پھول عروج کی قربانی کی خوشبو بکھیرتا اور ہر ہوا کی سرگوشی اس کی کہانی سناتی۔ گاؤں کے لوگ اس جگہ کو برکت کا مقام سمجھنے لگے۔ یہاں آنے والے کی دعائیں قبول ہوتیں اور تین بہنوں کی کہانی صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب چاندنی رات ہوتی ہے تو اس باغیچے میں عروج کی روح ایک خوشبو کی صورت ہر پھول کو چومتی ہے اور ان لوگوں کو سکون دیتی ہے جو سچے دل سے یہاں آ کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ داستان قربانی، ہمت اور سچائی کی ہے جو دلوں میں امید کا چراغ جلائے رکھتی ہے۔